العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرقون خود یدی سے لنا اشکالنا۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ فتح مکہ ہم نے سماعت فرما رہے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے 10,000 کا لشکر لے کر نکلے، اور پھر راستے میں جو ہیں کچھ اور قبائل سے بندے ملے، اور اس طرح کر کے کم و بیش 12,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، پھر پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہاں سے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے مکہ کے اندر حاضر ہوا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر آج جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اسی طرح جو حرم کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اپنی تلوار کو پھینک دے اور جو ہے اپنی تلوار کو چھوڑ دے، جنگ نہ کریں، آج اس کے لیے بھی امان ہے۔ اور پھر یہ فاتح مکہ اللہ اکبر اپنی بہن کے گھر جو ہیں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سوکھی روٹی جو ہیں اللہ اکبر پانی کے اندر گول کر جو ہے تناول فرمائی۔ یہ فتح مکہ، اور یہ جو ہے فاتح مکہ کے سردار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس وقت اللہ اکبر لوگ جو ہیں فاتح بنتے ہیں تو قوموں کے پیسے پر، قوموں کے مال پر جو ہے اللہ اکبر قیمتی سے قیمتی لباس پہنتے ہیں، قیمتی سے قیمتی ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فاتح ہیں کہ آپ نے کبھی قوم کے مال سے اللہ اکبر نہ کبھی جو ہے لباس پہنا ہے، نہ کبھی کچھ کھانا کھایا ہے، بلکہ میرے نبی کی تو عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی جو ہے جنگ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال آتا، اللہ اکبر مال غنیمت آتا، تو اللہ کے حبیب اس کو بھی جو ہے فوراً جو ہے اللہ اکبر غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ اللہ اکبر کٹور جو ہیں ٹوکرے بھر بھر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ کھجوریں لے کر آتے اور پیش کرتے تھے، اللہ کے حبیب اسی مجمع کے اندر اس کو تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا، بلکہ اللہ اکبر یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس جو ہے کچھ چیز رہ گئی، آپ نے جو ہے بہت کچھ تو تقسیم کر دیا مگر کچھ مال جو ہے رہ گیا، تو اللہ کے حبیب کو اسی وجہ سے جو ہے نیند نہیں آ رہی ہے کہ اللہ اکبر یہ میں نے بچا کیوں لیا، یہ بھی جو ہے غریبوں میں تقسیم کیوں نہ کر دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اللہ اکبر۔ تو جو ہے حضور علیہ السلام پھر جو ہے صحنے حرم کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کے حبیب حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ یہی عثمان بن طلحہ ہیں کہ جب اللہ کے حبیب نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر اللہ کے حبیب نے جب ان سے جو ہے خانہ کعبہ کی چابی مانگی، ان کے پاس چابی رہتی تھی، اللہ اکبر جب چابی مانگی تو حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو نہیں دی جائے گی، ابو جہل کو دی جائے گی، اکرمہ کو دی جائے گی، مگر یا رسول اللہ اے محمد بن عبداللہ
آپ کو یہ چابی نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے تو صرف ایک دن عبادت کے لیے مانگی تھی تو اس نے منع کر دیا تھا، مگر آج فاتح مکہ بن کر تشریف لانے والے آقا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ذات، چابی جو ہے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے حبیب اپنے صحابی کو نہیں بلا رہے ہیں بلکہ اسی عثمان بن طلحہ کو بلا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں تو نے تو مجھے ایک دن کے لیے چابی نہیں دی تھی، لے آج تو ہی کعبہ کھول، اس لیے کہ آج سے جو ہے کعبے کا جو ہے متولی، کعبے کا جو مالک ہے وہ میں ہی ہوں، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ اور پھر یہاں تک رکے نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو نے مجھے ایک دن چابی نہیں دی تھی، اب میں تجھے آج چابی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک تیرے خاندان ہی کے پاس رہے گی۔ دنیا نے دیکھا سب کی حکومت آئی، کبھی شیعوں کی حکومت آئی، کبھی کسی کی حکومت آئی، مگر چابی صرف عثمان بن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک انہی کے خاندان میں رہے گی۔ یعنی کہ یہ میرے نبی کے عطا کرنے کا اللہ اکبر جو ہے یہ عادت ہے حضور علیہ السلام کی، کہ جو نہیں دیتا ان کو اتنا دیتے ہیں کہ پھر ان کو بھر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام نے ان کو چابی دی اور پھر خانہ کعبہ کھولا گیا، اور پھر جو ہے کعبۃ اللہ میں آپ جانتے ہوں کہ 360 معبود تھے، اللہ اکبر معبود رکھے گئے تھے، الگ الگ جو ہے الگ الگ خدا الگ الگ نام کے رکھے گئے تھے، وہ سارے کو جو ہے ایک چھڑی کے ذریعے حضور علیہ السلام نے جو ہے سب کو اندھے بل جو ہے منہ کے بل جو ہے اللہ اکبر زمین پر ڈالا، اور پھر اللہ کے حبیب نے مولا کائنات کو اپنے کندھے پر چڑھایا، اور پھر انہوں نے بھی جو اوپر رکھے ہوئے تھے ان کو جو ہے گرا دیے، اور پھر اس طرح جو ہے خانہ کعبہ کو جو معبودان باطن ہیں ان سے جو ہے پاک و صاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کی بڑی تفسیر ہے کہ جب مولا کائنات حضور علیہ السلام کے کندھے پہ جو ہے اللہ اکبر سوار ہوئے تو پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا علی کہاں تک پہنچے، تو کہاں عرش اعظم تک پہنچ گیا ہو۔ اللہ اکبر، کندھہ نبی پر جو سوار ہو جاتا ہے پھر اس کی معراج ہو جاتی ہے، بہرحال جو ہے اس تفسیر میں نہ جاتے ہوئے پھر اسی طرح جو ہے خانہ کعبہ کی ایک دیوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ انبیاء کی تصاویر بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ تصویر حرام ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعفران منگوایا، اور پھر زعفران کے ذریعے جو ہے اس کو کھریج دیا، اس کو نکالا، دیکھا نسبت کا کیسا احترام کیا، سب کو تو چھری سے جو ہے اللہ اکبر چھڑی کے ذریعے جو ہے گرا دیا گیا، بوتے جتنے بوت تھے ان کو، مگر یہ جو تصاویر ہیں کیونکہ تصاویر حرام ہے، خانہ کعبہ کی دیوار پر ہے اور انبیاء کی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے اللہ اکبر لکڑی کے ذریعے ختم نہیں کیا گیا، چھڑی کے ذریعے نہیں کیا، بلکہ جو ہے ان کے لیے زعفران منگایا اور پھر ان کو کھریج دیا گیا۔ ان کا کچھ حصہ باقی رہا تھا، جب یزید نے خانہ کعبہ پر اللہ اکبر حملہ کیا تو اس وقت اس کی ایک الگ تفسیر ہے، اس وقت سے پھر جو ہے وہ نشانات جو تصاویر کے تھے وہ جو ہے خانہ کعبہ سے ہٹ گئے، تو اللہ کے حبیب نے جو ہے ان کو زعفران سے مٹا دیا گیا، کچھ باقی رہ گیا تھا، اسی طرح جو ہے خانہ کعبہ کو اب پاک و صاف کر دیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے نوافل پڑھی، اور پھر جو ہے اس کی تفسیر ایک الگ بہت بڑی لمبی تفسیر ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا اور کہا کہ بلال، جب تم مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے تو آج جب اتنا بڑا موقع ہے تو پھر میں کسی صدیق کو نہیں کہوں گا، اللہ اکبر، جو دوسرے صحابہ جو مالدار ہیں آج ان کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ تو ہی میرا غلام جب ہر جگہ اذان دیتا ہے آج خانہ کعبہ پر بھی تمہیں کو جانے کا شرف حاصل ہوگا۔ اور پھر بلال حبشی اللہ اکبر جو ہے حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر امتحان لیا کہ کہاں، تو جو ہے بلال حبشی نے پھر چہرہ ودہا کی طرف دیکھ کر، اس لیے کہ ہر وقت تو اذان دیتے تو کعبے کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے اور اذان دیتے، مگر آج تو کعبے کی چھت پر ہے تو پھر جو ہے کعبے کی جو ہے چہرے کی طرف جو ہے مڑتے ہیں اور پھر اذان شروع کرتے ہیں، اور بلال حبشی اذان دیتے ہیں، ایک سما ہے اللہ اکبر جو ہے، جب اللہ اکبر پھر جو ہے سارے دشمن کھڑے ہیں، آج ذرا سوچیں 12,000 کا لشکر ساتھ میں حضور علیہ السلام فاتح ہیں، بڑے بڑے آج مجرم اللہ اکبر، یہی مجرم جو حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر کبھی اونٹ کی اجڑیاں رکھتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام کے گلے کے اندر اللہ اکبر رسی ڈال کر اس کو کھینچا کرتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہی آج سارے جو ہیں اللہ اکبر بڑے بڑے دشمن جو ہیں کھڑے ہیں اور جو ہے قطار میں آج اپنے
اپنی گردنیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا ہمارا، مگر اللہ اکبر، اللہ کے حبیب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، ہم آپ سے کرم کی امید کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، جاؤ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، معافی کا اعلان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تک جو ایمان نہیں لائے تھے جیسے معافی کا اعلان سنتے ہیں تو پھر جو ہے سارے لوگ کہ اللہ اکبر ہم نے اتنا ستایا اور جب آج وہ ہمارے حاکم بنے تو انہیں ہمیں معاف کر دیا، اب جو ہے یہ اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی یقیناً اللہ کے محبوب یعنی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو ہے اللہ اکبر ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اور بڑی تعداد کے اندر فتح مکہ کے دن جو ہے اللہ اکبر کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہوئے، مگر کچھ جو لوگ تھے کم و بیش جو ہے 68 لوگ تھے جن کا بلیک جو ہے لسٹ میں نام تھا کہ یہ جہاں پر بھی ملے ان کو جو ہے قتل کر دینا ہے۔ یعنی کہ ایک تو جو ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے ان کے لیے تھا، اسی طرح وحشی ہے، اسی طرح ہندا ہے، ان کے لیے جو ہے اللہ اکبر حکم تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دینا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑا ستایا تھا۔ اللہ اکبر، تو جو ہے اکرمہ ہیں ان کی بیوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، آپ نے اکرمہ کے لیے اعلان کیا ہے کہ وہ جہاں ملے ان کو قتل کیا جائے، یا رسول اللہ اگر آپ انہیں امان دے میں ان کو آپ کی بارگاہ میں لانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ان کو امان دے دیا اور پھر وہ یمن بھاگ گیا تھا، یمن یا راستے میں تھا، تو ان کو جو ہے پکڑ کر وہ لائی اور کہا یا رسول اللہ وہ جو ہے کنویں میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی جان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ذرا سوچے کہ اللہ اکبر ایسے محبوب ہمیں ملے ہیں، ایسی محبت کرنے والے ملے ہیں، جو دشمنوں کے ساتھ ایسی محبت کرتا ہو وہ ہمارے ساتھ کیسی محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی سنا کہ یا رسول اللہ وہ جو ہے ابھی کود جائے گا کنویں کے اندر، اپنی جان دے دے گا، اللہ کے حبیب جو ہیں ایک چادر جو ہے اوڑھ کر اور نیچے تہبند باندھا تھا، ایک چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب جب کھڑے ہوئے اور ان کی طرف جب جو ہے اللہ اکبر اکرمہ کی طرف جانے لگے تو وہ چادر گر گئی اللہ کے حبیب کی، آپ کا جو ہے اوپر کا جسم جو ہے برہنہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے چادر بھی لینا گوارا نہیں کیا اور اللہ کے حبیب جو ہے اس کی طرف دوڑے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچیں کہ دشمن کی طرف ایک تو یہ واقعہ ہے اور ایک واقعہ ہمیں دوسرا نظر آتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو ہے قیامت کا دن ہوگا اور اللہ اکبر میں نے چادر اوڑھی ہوئی ہوگی، پتہ چلا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اوپر کفن بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ سارے برہنہ ہوگے، مگر جو ہے کسی کو اپنا جسم دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی، مگر اگر کسی کے جسم پر چادر ہوگی تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا، اسی کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چادر ہوگی، اللہ کے حبیب نے کہا، اور وہ چادر گر رہی ہوگی تو میرے پاس چادر اٹھانے کا بھی وقت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تو ہمیں پتہ چلا، پوچھا گیا یا رسول اللہ اتنی کیا مصروفیت ہوگی؟ اللہ اکبر، تصور میں کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کوئی میرا پیاسا امتی حوض کوثر کی طرف جو ہے مجھے پکار رہا ہوگا، پیاس پیاس، تو میں اس کو پانی پلانے کے لیے دوڑ رہا ہوگا، کوئی جو ہے کٹ کر گرنے والا ہوگا میں اس کو سہارا دے کر جنت تک پہنچانے میں لگا ہوگا، کسی کے نامہ اعمال کا اللہ اکبر نیکی کا جو ہے پڑھنا ہے اس کو مجھے جو ہے بوزنی کرنا ہوگا، اس لیے میں اتنا مصروف ہوگا کہ میری اگر چادر گر جائے گی تو اس کو بھی سنبھالنے کا میرے پاس وقت نہ ہوگا۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آؤ ان کی بارگاہ میں، ان سے سچا عشق کر لو، ان سے غلامی کا رشتہ جوڑ لو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ قیامت میں بھی جو ہے آپ کا بیڑا پار ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو وہی نبی اپنا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر ہمیں داخل فرما دے گی۔ اللہ اکبر، تو جو حضور علیہ السلام کی جو چادر گر گئے، آپ نے وہ چادر بھی نہ سنبھالی اور حضور علیہ السلام پیچھے سے جو ہے اکرمہ کے پاس گئے اور ان کو جو ہے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ، حضور کے ہاتھ کے بارے میں آتے ہیں کہ اتنے ٹھنڈے تھے کہ لوگ صبح کو جو ہے مسافہ کرتا تھا، ان کی ٹھنڈک حضور کی، اللہ اکبر، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے رہا کرتی تھی، بلکہ اللہ اکبر ایسے ٹھنڈے اور اتنے خوشبودار تھے کہ جو صبح مسافہ کرتا شام تک خوشبو کی جو ہے ان کے ہاتھ سے اللہ اکبر خوشبو آتی رہتی تھی، اتنے جو ہے حضور علیہ السلام کے بالکل
نرم ریشم کی طرح اور بہت ٹھنڈے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے سے ہاتھ رکھے ان کے گال پر اور کہا اکرما اتنے خوبصورت چہرے کو جہنم میں کیوں جلانا چاہتے ہو؟ تو کہا اس نے جب ٹھنڈک محسوس کی تو آنکھ بند کر لی اور کہا اب کون ہے؟ تو کہا میں ہی آمینہ کا لال محمد بن عبداللہ ہوں۔ تو کہا کہ یقیناً آپ مجھے مرنا کیوں نہیں دیتے؟ مرنے میں تو آپ کا دشمن ہوں۔ کہا تیرا کام نفرت پھیلانا ہے، میرا کام محبت پھیلانا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر آپ نے جب یہ کہہ ہی دیا ہے تو یقیناً آپ سچے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھائے اور مسلمانوں میں داخل فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، ان کا نام جو ہے حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح جو ہے وحشی ہیں، ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، تو جو ہے وحشی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے اعلان کیا ہے، میں آپ سے کرم کی امید کرتا ہوں، آپ جو ہیں اللہ اکبر اعلان واپس لے لے۔ حضور علیہ السلام نے کہا ایک جو ہے موقع ہے، ایک وجہ سے لے سکتا ہوں کہ اللہ اکبر تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوگا، مجھے مسلمان نہیں ہونا ہے مگر آپ میری جان بخش دے۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آخر تم مسلمان کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ تو اللہ کے حبیب نے جو ہے وحشی نے کہا کہ میں نے جرم بہت بڑا کیا ہے، مجھے جو ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے بہت اچھے شخص کو جو ہے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ غلام تھا، اللہ اکبر ضدی تھا، اس نے کہا معاف نہیں کرے گا۔ کہا میں کہتا ہوں نا وہ معاف کر دے گا، اگر نہیں کرے گا تو کہا میں کہتا ہوں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا۔ کہا اگر نہیں کیا تو اب اللہ اکبر، دیکھو کیسی محبت کرنے والے نبی ہمیں ملیں گے۔ اللہ اکبر، دشمن کو کہہ رہے، چچا کے دشمن، چچا کے قاتل کو کہہ رہے ہیں کہ وحشی کو کہ اگر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تو پوری امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا مغفرت کے لیے، اور صرف تنہا ایک سجدہ وحشی میں تیرے لیے کروں گا، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تجھے جنت کے اندر داخلہ نہ عطا فرمائے۔ وحشی قدموں میں گرتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے محبوب ہمیں ملے ہیں۔ یہ جو ہیں فتح مکہ ہیں، اور بھی بہت واقعات ہوئے ہیں فتح مکہ کے دن، اللہ کے حبیب نے انہیں معاف کیا۔ یعنی پتہ چلا کہ حسن اخلاق سے اللہ اکبر بڑے بڑے مجرموں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو ہے یہ اخلاق کی زندگی حضور علیہ السلام کی پڑھنی چاہیے اور ان سے درس حاصل کرنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے جو ہیں اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت النبی پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ